بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کی تباہی کی دوسری بڑی وجہ کرپشن ہوتی ہے۔ کرپشن اور غربت دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ دنیا میں جہاں کرپشن ہوگی وہاں غربت بھی ہوگی، اور جہاں غربت ہوگی وہاں کرپشن بھی ہوگی۔ آپ اگر کسی معاشرے کو امیر بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے کرپشن ختم کر دیں، وہاں سے غربت ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر اسی طرح کسی معاشرے کو غریب بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کرپشن کا کلچر پروان چڑھا دیں، دنیا کی امیر ترین سوسائٹی بیکاری بن جائے گی۔ آپ روس کی مثال لے لیجئے۔ سوویت یونین کے دور میں روس دنیا کا واحد ملک تھا جس میں 100% تعلیم، 100% روزگار، 100% امن اور 100% انصاف تھا۔ آپ کو پورے ملک میں کوئی بیکاری نہیں ملتا تھا اور نہ ہی جسم فروشی۔ آپ اس دور میں 1 روبل دیتے تھے، آپ کو $2 ملتے تھے، لیکن پھر وہاں کرپشن شروع ہو گئی، سوسائٹی کرپٹ ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ سوویت یونین کے تارپول ہل گئے، اور اس کے بعد روس کی یہ حالت ہوگی کہ آپ $1 دیتے تھے اور آپ کو اس کے بدلے میں 5000 روبل ملتے تھے۔ یورپ، امریکہ، مشرقی بعید، مشرق وسطیٰ اور بھارت کے قہوہ خانے روسی خواتین سے بھر گئے۔ آج بھی آپ کو یورپ کی ہر تیسری عصمت فروش یا جسم فروش عورت روس سے ملے گی، یا پھر اس کا تعلق سوویت یونین کے کسی سابق ملک سے ہوگا۔ بے روزگاری انتہا کو چھو رہی ہے۔ تعلیم کا یہ حال ہے کہ روس نے جولائی 2013 میں 700 اسکول بند کر دیے۔ جرائم کی حالت یہ ہے کہ آج ریڈ مافیا دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے۔ یہ سسلی اور کولمبیا کے مافیاز کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ریڈ مافیا نے ماسکو میں ٹیلی فونک جسٹس سسٹم متعارف کروا دیا۔ آپ کسی بھی عدالت سے اپنا حق میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ مافیا سے رابطہ کریں۔ یہ آپ سے رقم وصول کریں گے، آپ کے سامنے جج کو فون کریں گے، اسے ہدایت جاری کریں گے۔ اگر جج مان گیا تو ٹھیک، ورنہ دوسری صورت میں آپ کے فیصلے سے قبل جج دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اس صورتحال کی وجہ سے روسی امیر سے امیر تر ہوتے رہے۔ ماسکو اس وقت دنیا کے ارب پتیوں کی جنت کہلاتا ہے۔ دنیا کے 96 ارب پتی اس وقت روس یا ماسکو میں ہیں، جبکہ دوسری طرف غریب اس قدر غریب ہو رہا ہے کہ اسکول اور کالج کی بچیاں دوران تعلیم عصمت فروش بن جاتی ہیں۔ دنیا کی 70% پورنوگرافک سائٹس روس سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں سوویت یونین کے سابق فوجی پوری یونیفارم میں میڈلز کے ساتھ بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں۔ کرپشن کی حالت یہ ہے کہ صدر پیوٹن سمیت 90% ارکان اسمبلی سیاست کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، اور روس کے ہر چھوٹے بڑے ٹھیکے میں صدر پیوٹن یا اس کی فیملی کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو نائجیریا کے جنرل سانی پاچا، انڈونیشیا کے صدر سوہارتو، فلپائن کے مارکوس اور ان کی کرپٹ بیگم لیڈر مارکوس، اور بھارت کی مایاوتی، جے لیتا اور لالو پرساد جیسے کرپشن کے روشن ستارے دکھائی دیں گے۔ جنرل سانی پاچا کو ایک دور میں دنیا کے کرپٹ ترین سربراہ ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کی ذاتی دولت $6 ارب سے زائد تھی۔ یہ 500 جائیدادوں کے مالک تھے۔ یہ بچوں کی ویکسین تک سے $88 ملین لیتے تھے۔ جنرل اباچا نے ذاتی کمپنی بنائی، حکومت سے ویکسین کے لیے $111 ملین وصول کیے، ذاتی کمپنی کے ذریعے $23 ملین کی ویکسین فراہم کی اور $88 ملین اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ پوری رات داشتاؤں میں بھی گھرے رہتے ہیں۔ ظاہرے کے صدر موبوتو مین آف $10 بلین کہلاتے ہیں۔ یہ ظاہرے سے گزرنے والی ہواؤں تک سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ فلپائن کے مارکوس اور ان کی بیگم لیڈرا کرپشن کے شہنشاہ تھے۔ لیڈرا مہنگے جوتے خریدنے کے خبت میں مبتلا تھی۔ احتساب کے دوران اس کے گھر سے 4000 جوتے برآمد ہوئے۔ یہ جوتے آج بھی عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر سوہارتو کی کرپشن الف لیلوا داستان ہے۔ صدر سوہارتو کے 3 بیٹے، 3 بیٹیاں، 2 پوتے اور ایک سوتیلا بھائی 10 سال تک انڈونیشیا کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے۔ سوہارتو خاندان 1250 کمپنیوں میں حصے دار تھا اور اس کے اثاثے $25 ارب کے برابر تھے۔ آپ حد ملاحظہ کیجئے، انڈونیشیا کا آئل بزنس صدر سوہارتو کی داشتاؤں نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بھارت کی مایاوتی، جے للیتا اور لالو پرساد بھی کیا خوب لوگ ہیں۔ جے للیتا ایکٹریس تھی، 4 مرتبہ تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی۔ 1997 میں اس کے گھر پر چھاپا پڑا تو اس کے گھر سے 28 کلو جیولری، 51 قیمتی گھڑیاں، 10,500 ساڑیاں اور 750 جوتے برآمد ہوئے۔ مایاوتی دلت قوم کی غریب خاتون تھیں۔
یہ بھی 4 مرتبہ اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ بنی اور اس نے صرف پارٹی چندے کی مد میں اتنی رقم جمع کر لی کہ اس نے 26.5 کروڑ روپے ٹیکس ادا کیا۔ یہ ٹیکس بھارت کے امیر ترین بزنس مین مکیش امبانی کے ادا کردہ ٹیکس سے بھی زیادہ تھا۔ رہ گیا بہار کا لالو پرساد، تو اس کے بارے میں لطیفہ مشہور تھا۔ جاپانیوں نے لالو پرساد سے کہا آپ بہار ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے 6 ماہ میں جاپان بنا دیں گے۔ لالو پرساد نے جواب میں کہا آپ جاپان مجھے دے دیں، میں اسے 6 ماہ میں بہار بنا دوں گا۔ اور آپ اس کے بعد پاکستان کی مثال لیجئے۔ پاکستان اس وقت کرپٹ ترین ممالک کی 34ویں فہرست پر ہے۔